الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تجوید یعنی قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ایسے حروف کے جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں یعنی متشابہ الصوت حروف، ان میں سے ہم دو حرف قاف اور کاف ان کی آوازوں میں فرق پڑھنے جا رہے ہیں. تو آئیے دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے بھی متعدد ہم نے حروف پڑھ لیے ہیں جن میں فرق کو ہمیں ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے میں اللہ کی توفیق کے ساتھ کامیاب ہو سکیں. تو آج کے حرف ہیں قاف اور کاف. قاف اس کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے، یعنی آپ نے قاف کو موٹا کرنا ہے اور جب اس کو ادا کرنا ہے تو جھٹکا دے کے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. جیسے اس کی مثال ہے الفلق. الفلق فلق، یہ آپ ذرا نوٹ کیجئے. مثلا ویسے میں پڑھتا ہوں حمزہ زبر قاف آقو. آقو موٹا اور جھٹکا، موٹا کرنا ہے اور جھٹکا دینا ہے. یہ دو اس کے اندر پائی جانے والی صفات ہیں. کاف کو آپ دیکھیں بالکل اس کے برعکس. کاف جس کو ہم کہتے ہیں کاف ڈنڈے والا، چھوٹا کاف کہہ لیجئے اپنی پہچان کے لیے، اس کو باریک پڑھنا ہے اور بغیر جھٹکے کے. اس میں جھٹکا بالکل نہیں آنا چاہیے. مثال یکفرون، یک حمزہ زبر کاف اک. اک آواز رک گئی ہے، جاری نہیں ہے، جھٹکا نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ ہے قاف اور کاف کا فرق اور ان کو پڑھنے کا طریقہ. لیجیے اب مشق کر لیتے ہیں قاف کی. قاف قمر، قمر قبل، اخلاق، وقف، سائق. ان تمام کلمات میں دو نقطوں والا قاف، یہ ہماری پہچان کے لیے قاف قینچی والا استعمال ہوا ہے. جی کاف. کاف کفر، بکرۃ، ترک، فکر، کریہ. ان تمام کلمات میں کاف استعمال ہوا ہے جس کو ہم نے باریک پڑھنا اور جھٹکا نہیں دینا. تو قاف اور کاف کا یہ فرق ہے. میں قاف کے کلمات پڑھتا ہوں پھر کاف کے، آپ سنیے. قاف قمر قبل، اخلاق، وقف، سائق. کاف کے کلمات کفر، بکرۃ، ترک، فکر، کریہ. اب ذرا ملا کر مشق کر لیجئے تاکہ دونوں حرفوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے. قاف اور کاف دونوں کی مشق. قلب، کلب. یہاں بھی نوٹ کیجئے حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. یہ بات ہم سب کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے. قلب کیا مطلب ہے؟ دل. اور کلب کتا. کتنا معنی بدل گیا. لہذا ہم نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو آئیے
ان دونوں کی اکٹھی مشق. قلب کلب، قلبی کلبی. قل کل، قاف کے ساتھ قل ہو تو کیا مطلب ہے؟ فرما دیجئے، کہیے. اور کاف کے ساتھ کل، اس کا مطلب ہے کھائیے. کتنا فرق ہے آپس میں. چلیں جی. المتقین، المتقین. قدیر کدیر، قاف قدیر قدرت والا، قادر. اور قدیر کاف چھوٹے والا باریک والا، اس کا مطلب قدورت والا. ہم پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. بالکل ٹھیک ہے، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے. اور اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو قاف کیسے ادا کرنا ہے اور کاف کو کیسے ادا کرنا ہے، اور ہمارے ہاں جیسے قرآن کو پڑھا جاتا ہے ویسے اگر پڑھ دیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، معاذ اللہ یہ کلمہ کفر بن جائے گا. یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر ہمیشہ سے قدورت رکھنے والا ہے، معاذ اللہ. قدورت یہ جو دل کا میل، دل کے اندر دشمنی اور ایک منفی قسم کی صفت ہے، یہ معنی بن جائے گا. لہٰذا آئیے اس سبق کو ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا سبق اللہ کے فضل و کرم سے. تو ان فرقوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ کی توفیق سے کوشش کیا کریں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو کما حقہ قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی اور پھر جو اگلا مرحلہ ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 تا 7 میں ان کو تلاوت بھی کرتا ہوں، اور ان میں آنے والے حروف ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ ضرور اس چیز کو مد نظر رکھا کریں. دیکھیں کتنا ہی آسان سبق ہے ہمارا، بہت ہی ایزی ہے اگر ہم توجہ کر لیں، اور اگر توجہ نہ کریں تو بڑا مشکل بھی بن جائے گا. تو بڑا ہی آسان ہے، آپ نے صرف فرقوں حروف کے فرق کو، ان کے جو فرق ہیں ان فرقوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو آئیے پڑھتا ہوں آیت نمبر 5 تا 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات. اب دیکھیے نا، اہدنا سب سے پہلا کلمہ ہے. اس کلمہ میں حرف حمزہ، اور یہ میں نے بتایا تھا الف پر کسی بھی قسم کی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. اب جیسے ہم نے حمزہ کو پڑھا فوراً ہمارے دماغ میں آ جانا چاہیے حمزہ سے ملتا جلتا حرف عین. لہذا عین کو عین کی جگہ سے اور اس کی مطلوبہ صفات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور حمزہ کو حمزہ کی جگہ سے. اس کے بعد آپ دیکھیے ہا سے ملتا جلتا حرف ہا، وہ آئے گا تو ہم نے اس کی صفات کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور ہا کو اس کے ساتھ. الصراط، اس میں دیکھیے کتنے حروف آ گئے ہیں. صاد، صاد سے ملتے جلتے حرف ثا، سین، اور تیسرا حرف ہے صاد. فرق ملحوظ خاطر رکھنا ہے، صاد کو سین نہیں بننے دینا. الصراط، تو دوسرا حرف آ گیا ہے. تو سے ملتا جلتا حرف تا، تا اور تو کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے المستقیم، سین آ گئی ہے، پھر تا آ گئی ہے، پھر قاف آ گیا ہے. دیکھیں نا ایک آیت میں کتنے سارے حروف کی ہماری مشق ہو جاتی ہے اور کافی سارا سبق دہرایا جاتا ہے. پھر دیکھیے آگے صراط الذین، الذین ذال،
لال سے ملتے جلتے حروف، لال، زا، وا، واد۔ آگے دیکھیے انعمت، انعمت، حمزہ آ گیا، پھر عین، پھر تا، علیہم، یہاں بھی دیکھیے عین ہے، ہا ہے، غیر المغضوب، مغضوب، ضاد، خوب منہ بھر کے موٹا کر کے اس کو ادا کرنا ہے، علیہم ولا الضالین، ضاد آ گئی ہے پھر۔ تو لہٰذا دیکھیے ہماری ان 3 آیات کے اندر ہی تقریباً ہمارے اب تک پڑھے ہوئے سارے سبق کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کوشش کریں اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھا جائے۔ اور میں یہ بات پھر دہراؤں گا اس بات کی اہمیت کے پیش نظر کہ من لم یجود القرآن آثم، جو بندہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ جیسے اللہ نے اتارا ہے ویسے نہیں نہ پڑھتا، تو وہ قرآن پاک کو پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کی بجائے گناہ کماتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے بندہ۔ لہٰذا یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کا حق کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا، اہدنا دکھا ہمیں، اہدی دکھا نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہو رہی ہے۔ پہلی 3 آیات کے اندر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حق آدھی اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی بزرگی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی ثنا بیان ہو رہی ہے۔ پھر غائب کے صیغوں سے انسان فوراً اس حالت میں آ گیا گویا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے کہہ رہا ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یوں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری، اور یہ اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے۔ عبادت والا بندہ عبد ہے اور رب معبود ہے، یہ عبد اور معبود والا تعلق، سبحان اللہ، اس کو بندے نے ذکر کیا۔ بندہ مانگنے والا ہے، رب دینے والا ہے، ایاک نستعین، مدد بھی اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اب یہ اپنا تعلق بتانے کے بعد اب بندہ اپنی ضرورت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ سے مانگنے کا، اور یہ مانگنے کے مختلف انداز ہیں۔ کبھی تو ڈائریکٹ ہی آپ اپنی ضرورت اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے رکھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہے میرے رب تو میرے لیے جو چیز بھی اس وقت اتار دینا، جو خیر بھی اس وقت نازل کر دے، مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے، ڈائریکٹ ہی مانگ لیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بس تعریف، توصیف اور اپنی عاجزی انکساری کو ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی دعا، انہوں نے بس اللہ کی تعریف کی، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی سچا معبود ہے، قصوروار میں ہوں، پاک تو ہے، اللہ جلد بازی مجھ سے ہو گئی۔ یہ اپنی عاجزی، اپنی انکساری اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی، شان، اس کی پاکی تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ تو ایک انداز یہ ہے اللہ سے مانگنے کا، اور ایک انداز جو قرآن نے ہمیں یہاں پر بتایا وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کا اور اپنا تعلق، پھر اس کے بعد آپ نے جو اللہ سے مانگنا ہے وہ مانگیے۔ اب اللہ سے مانگا جا رہا ہے اہدنا، اے اللہ دکھا ہمیں، چلا ہمیں، توفیق عطا فرما ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے کسی کو بڑی نرمی کے ساتھ اور اسی طرح سے کسی کو بڑی محبت کے ساتھ راستہ بتانا۔ تو اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تجھ سے محبت کا طلبگار ہوں، اللہ اپنی پوری محبت کے ساتھ، بڑی نرمی اور بڑی شفقت، مہربانی کے ساتھ اللہ مجھے میرے روز مرہ کے ہر معاملے میں، ہر قدم پر میری رہنمائی فرما۔ ارشاد اور توفیق اس کا معنی بعض اہل علم نے فرمایا، یعنی اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں بالکل سیدھے راستے پر چلتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان مومن دعا کر رہے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تو پہلے ہی سیدھے راستے پر ہیں، تو اب یہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کوئی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں ہر معاملے میں بالکل سیدھے راستے پر ہوں۔
بلکہ اس کو زندگی میں قدم قدم پر ضرورت ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آئے. کسی کے لیے دعویٰ کرنا ممکن ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کون سا وہ شخص ہے جس کو روزانہ کی بنیاد پر قدم قدم پر سیدھے راستے پر چلنے کی ضرورت نہ ہو. یقیناً ہر شخص کو ضرورت ہے. لہٰذا مومن اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کتنے معاملات پیش آتے ہیں، اور یا اللہ ان تمام معاملات میں مجھے سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اور وہ سیدھا راستہ اگر کوئی بتا سکتا ہے نا تو صرف اللہ تو ہے. لہٰذا بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس بات کی التجا اور دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے ہر معاملے میں سیدھے راستے پر چلا. صراط مستقیم سے مراد امام ابن جریر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں امت کے تمام اہل تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صراط مستقیم اس صاف اور واضح راستے کو کہتے ہیں جس میں ٹیڑھ پن نہیں ہوتا. بالکل سیدھا راستہ، ٹیڑھا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر زگ زیگ نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی چیز نہیں، بالکل سیدھا راستہ. اور اس سیدھے راستے سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، قرآن پاک ہو سکتا ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو سکتی ہیں، احادیث ہو سکتی ہیں، اور یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کو دین کہا گیا ہے. اور باقاعدہ دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط مستقیم کا کلمہ استعمال فرمایا ہے. سورۃ الانعام میں ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا. میرے پیغمبر فرما دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر دی ہے. یہ اللہ نے کس سے کہلوایا؟ اپنے پیارے نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں نبی آپ فرما دے، بتا دیں لوگوں کو یقیناً میرے رب نے ہدانی مجھے ہدایت دے دی ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، بالکل سیدھے راستے کی طرف میرے رب نے میری رہنمائی فرما دی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل سیدھے راستے پر ہے. ہم سب کا ایمان و یقین ہے کہ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے اس قدر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ بھی اپنی نمازوں میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو اللہ سے یہی سوال کرتے. تو اگر آپ کو اتنی ضرورت ہے تو امت کے ہر فرد کو کتنی ضرورت ہوگی. یہ ہے دین صراط مستقیم. ساتھ ہی کیا کہا؟ دینن قیامن. صراط مستقیم کیا ہے؟ بالکل سیدھا دین، سچا دین، مضبوط دین جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، وہ ہے، اس کی طرف اللہ نے میری رہنمائی فرما دی. تو اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا میرے پیغمبر جس راہ کی طرف اللہ نے آپ کو رہنمائی فرما دی ہے نا، آپ نے لوگوں کو بس وہی راہ بتانی ہے. صراط اللہ الذی، اس اللہ کا راستہ کہ جو اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. تو یہ ہے صراط مستقیم، یعنی اللہ کا سچا دین. تو ایک مسلمان دن میں کم از کم 5 بار فرض نمازوں میں ہاتھ باندھ کر اللہ سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ میری زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر مجھے دینی طور پر بالکل سیدھا رکھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بڑے خوبصورت انداز میں صراط مستقیم کا تعارف کروایا. مسند احمد میں ہے، سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما. اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے. بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے. گویا کہ یہ حدیث قدسی ہو گئی. فرمایا وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ، راستے کی دونوں سائیڈوں پر دائیں بائیں، سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 دیواریں ہیں. ایک راستہ بالکل سیدھا، دائیں طرف بھی دیوار، بائیں طرف بھی دیوار.
اور اس حالت میں فرمایا فیہما ابواب مفتحۃ، ان دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں. سیدھا راستہ ہے، دائیں بھی دیوار بائیں بھی. اب ان دونوں دیواروں میں دائیں بھی بائیں بھی کیا ہے؟ کھلے ہوئے دروازے. وعلی الابواب سطور مرخات، اور ان دروازوں پر جو کھلے ہوئے ہیں نا پردے لٹک رہے ہیں. وعلی باب الصراط داع، اب جس وقت راستے پر کوئی شخص آتا ہے نا تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ راستے کے دروازے پر ہی بالکل ابتدا میں سٹارٹ جہاں سے بندے نے لینا ہے وہیں پر ایک داعی کھڑا ہے، دعوت دینے والا، گائیڈ کرنے والا. یقول، وہ کہتا ہے ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا، وہ کہتا ہے لوگو تم سب کے سب اس صراط سیدھے راستے پر داخل ہو جاؤ، سب داخل ہو جاؤ، کوئی بندہ پیچھے نہ رہے، سب کے سب داخل ہو جائیں، کسی کو پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں. اور سنو ولا تتفرجوا، اور دائیں بائیں کسی نے جھانکنا نہیں ہے. دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، ہر دروازے پر پردہ لٹک رہا ہے، نہ دائیں جھانکنا نہ بائیں، بالکل تم نے سیدھا چلتے چلے جانا ہے. وداع يدعو من جوف الصراط، اور فرمایا ایک داعی گائیڈ کرنے والا وہ راستے کے درمیان میں ہے، راستے کے درمیان میں کھڑا ہے. ایک شروع میں آواز دینے والا نے آواز دے دی، کہہ دیا، اب بندہ داخل ہو گیا. اب آگے درمیان میں بھی ایک دعوت دینے والا کھڑا ہے. سبحان اللہ. وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، کوئی بھی بندہ جو اس راستے پر چلا ہے نا اب وہ کوشش کرتا ہے کہ دائیں طرف دیکھے پردہ ہٹا کر یا بائیں طرف دیکھے پردہ ہٹا کر. اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ یہ ارادہ کرتا اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولے اور دیکھے، قال، تو وہ جو درمیان میں کھڑا ہوا ہے نا راستے کے درمیان میں، وہ فرماتا ہے، کہتے ہیں وَيْحَكَ لَا تَفْتَحُ، افسوس ہے تجھ پر، نہ کھول اس کو، پردہ نہ ہٹا، اس پردے کو ہٹانے کی کوشش نہ کر. فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحُ تَلِجْهُ، سن، اگر تو نے اس دروازے کو کھول لیا، پردے کو ہٹا دیا تو تو اندر داخل ہو جائے گا، لہذا کوشش ہی نہ کر، ادھر جھانک بھی نہ، دیکھ بھی نہ، دروازہ کھولنے کی کوشش بھی نہ کر. یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب سنیے اگلی بات، فرمایا والصراط الاسلام، صراط سے مراد کیا ہے؟ اسلام، راستے سے مراد دین اسلام. والسوران حدود اللہ تعالی، اور یہ جو دو دیواریں ہیں نا دائیں بائیں، یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حدود. سبحان اللہ. اللہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے کہ آپ نے فہم و فراست کی انتہا فرما دی اس حدیث مبارک میں. آپ کا ایک ایک فرمان ایک سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. کتنی یہ دلچسپ حدیث اور کتنی خوبصورت حدیث ہے. یہ دونوں دیواریں آپ نے فرمایا وہ اللہ کی حدود ہیں. والابواب المفتحۃ محارم اللہ تعالی، اور یہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں نا یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. دائیں طرف بھی اللہ کی حدود، بائیں طرف بھی اللہ کی حدود، اور بندہ چل رہا ہے اسلام پر، چل رہا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور یہ جو دروازے جگہ جگہ ان دیواروں کے اندر کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اور فرمایا وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا وہ جو بالکل ابتدا میں راستے پر داخل ہوتے ہی بالکل سٹارٹ میں جو داعی تھا نا وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک. سبحان اللہ. وہ اللہ کی تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو دعوت دے رہی ہے، آ جاؤ اسلام پر، آ جاؤ صراط مستقیم پر آ جاؤ، اس میں تمہاری کامیابی ہے. فرمایا والداعی فوق الصراط واعد اللہ فی قلب کل مسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جو راستے کے درمیان میں، راستے کے اوپر، راستے کے درمیان میں جو داعی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلمان کے دل میں، یعنی انسان کے دل کے اندر، مسلمان کے دل میں جو اللہ کا خوف ہے نا وہ ہے جو انسان کو حرام کا ارتکاب نہیں کرنے دیتا. اگر کبھی بندہ سوچ لینا حرام کا ارتکاب کرنے کا تو وہ فوراً مسلمان کا دل
اس کے اندر دستک ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے ہم سب اندازہ کریں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر اپنے بندوں کو یہ بات سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور پھر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اس کو بیان کرنے کے بعد تم اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلاؤ۔ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے، لیکن اس میں دنیا کا کوئی سوال نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، لیکن کلمہ ایسا استعمال ہوا ہے اس کے اندر ساری دنیا بھی آ گئی، ساری آخرت بھی آ گئی۔ اگر کوئی بندہ صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے اس کو اور کیا چاہیے؟ اسی لیے تو مسلمان دعائیں کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ اس کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائے، یقیناً تو ہی تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، جو تو عطا کر سکتا کوئی اور عطا کر ہی نہیں سکتا، اور ہمیں اپنی جناب سے اپنی رحمت عطا فرما۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بندے کے لیے کی گئی رہنمائی، اور اس کے اندر یوں بندے کو اسلوب بتایا گیا۔ اب یہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو اس سے ہٹ گئے اور ہٹنے کے نتیجے کے اندر ناکام اور نامراد ہو گئے، اس کا بیان اگلی 2 آیات میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے چلے گا، اور ہم اس کو اگلی کلاس میں اللہ کی توفیق کے ساتھ مکمل کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو یہ صراط مستقیم عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس عظیم نصیحت سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو التجا ہے، یہ جو دعا ہے جو ہر مسلمان مرد عورت اپنی نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔